الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين جد الحسن مولانا ومولى الثقلين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شاه حسین بادشاہ حسین دین حسین دی پناہ حسین سردار ندامت دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین یا حسین بادشاہ حسین. بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، نبی اور آل نبی سے محبت رکھنے والوں، ذکر شہادت امام حسین علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کرنے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ وارفتگی کاملہ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم باعث تخلیق آدم و بنی آدم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی المولا تعالی عنہ کی رباعی مبارک آپ کے سامنے میں نے پیش کی. شاہ ہست حسین باد شاہ ہست حسین دین است حسین دین پناہ ہست حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. جو 4 مصروں کی رباعی آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ ہر مصرے پر غور کریں کہ جس مصرع میں جس شعر میں امام حسین کا نام ذکر کیا گیا وہاں پر یزید کا نام نہیں لیا گیا، اور جس رباعی کے مصرے میں یزید کا ذکر کیا گیا وہاں حسین پاک کا ذکر نہیں کیا گیا. گویا سرکار غریب نواز نے ہم کوئی عقیدہ عطا فرمایا، یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ رباعی کے ایک مصرے میں حسین اور یزید دونوں جمع نہیں ہو سکتے. حسین اور یزید دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جہاں یزید وہاں حسین نہیں، اور جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر اگر حسین کی محبت ہے تو پھر یزید کی محبت نہیں آ سکتی، اور اگر یزید کی محبت سینے میں ہے تو حسین کی محبت نہیں آ سکتی. الحمدللہ ہم سنی جنتی مسلمان ہیں، ہم حسینی غلام ہیں. ہمارے سینوں میں محبت اگر ہے تو رسول پاک کی محبت ہے، ہمارے سینوں میں محبت ہے تو حسین پاک کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، خلفاء راشدین کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، غوث اعظم کی محبت ہے، غریب نواز کی محبت ہے، اعلی حضرت کی محبت ہے، حضور مفتی اعظم کی محبت ہے، اللہ والوں کی محبت ہے، بابا یوسفین شریفین کی محبت ہے، بابا شرف الدین کی محبت ہے، جہانگیر پیر اولیاء کی محبت ہے. جتنے اولیاء ہیں وہ سب اولیاء کی محبت ہمارے سینوں میں ہے. جب سینے میں یہ محبت کا دفینہ ہے تو الحمدللہ یہاں پر یزید کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آج ہم اسی حسین اعظم کی شہادت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آج سے 1350 سال پہلے سن 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر اپنے پورے خانوادے کو اور اپنی جان عزیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے دین اسلام کو محفوظ فرما دیا. عزیزان ملت، میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں، یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دولت جو آج ہمارے سینوں میں ہے، ہم مسلمان ہیں. بولیے ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کو ماننے والا ہے. اسلام کو جس نے قبول کر لیا وہی مسلمان ہے. تو اسلام جو ہم تک پہنچا، آپ تک پہنچا، دنیا میں پہنچا، ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا. یہ اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے تو کیسے پھیل گیا؟ کیا اپنے آپ سے اسلام پھیلتا چلا گیا؟ نہیں. اسلام کے پھیلانے کے لیے جہاں رسول اعظم
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں تب اسلام پھیلا ہے. سرکار کے میدان احد میں دندان اقدس شہید ہوئے ہیں تب اسلام پھیلا ہے. سرکار کا سر اقدس زخمی ہوا ہے, خون کے فوارے نکلے ہیں تب اسلام بہا, اسلام کو ترقی ملی ہے. سیدنا امیر حمزہ رسول پاک کے مقدس سگے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ میدان احد میں ظالموں نے نکال کر اپنے دانتوں سے کچا چبایا ہے تب اسلام کو ترقی ملی ہے. صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے تب اسلام کو ترقی ملی ہے. سیدنا امام احمد بن حنبل کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے ہیں تب اسلام کو ترقی ملی ہے. غریب نواز سرکار پیدل چل کے مدینے سے ہندوستان کی سنگلاخ سرزمین پر آئے ہیں تب اسلام کو ترقی ملی ہے. تو اسلام جو پھیلا ہے قربانیوں کے بعد پھیلا ہے, بڑی جانفشانیوں کے بعد پھیلا ہے. لہذا مسلمانوں اسلام کی عظمت کو جانو, اسلام کی قدر و قیمت کو پہچانو. جہاں اسلام کی رگوں میں رسول ہاشمی کا مقدس خون لگا ہے وہیں اسلام کی رگوں میں سیدنا امیر حمزہ کا خون لگا ہے, وہاں سیدنا عمر ابن خطاب کا خون لگا ہے, سیدنا عثمان غنی کا خون لگا ہے, مولا علی سرکار کا خون لگا ہے, سیدنا حسن مصطفیٰ کا خون لگا ہے, امام حسین علی مقام کا خون لگا ہے, علی اکبر کا خون لگا ہے, امام قاسم کا خون لگا ہے, علی اصغر کا خون لگا ہے, وہب بن عبداللہ کا خون لگا ہے. ان تمام قربانیوں کو جب پیش کیا گیا ہے تب اسلام کو اللہ نے ہرا بھرا فرما دیا. کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گئے تھے؟ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جنگ لڑنے گئے تھے. امام حسین جنگ لڑنے گئے تھے. بعض کم عقل لوگوں کا کہنا ہے جنگ لڑنے گئے تھے, اور جو جنگ لڑی آپ نے وہ سیاسی جنگ لڑی. معاذ اللہ, امام حسین کو سیاست سے کیا مطلب؟ یہ تو الحمدللہ ایسے گھرانے سے ان کا تعلق ہے جو پیدائشی شہنشاہ و بادشاہ ہیں. یہ سرداری کا تاج اللہ نے ان کو پہنا کر ہی پیدا کیا ہے. ارے پورا گھرانہ سرداروں کا ہے. ان کے نانا جان رسولوں کے سردار ہیں, ان کے بابا جان ولیوں کے سردار ہیں, ان کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, ان کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, حسین علی مقام جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین دونوں کے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار بنا کر ہی پیدا کیا ہے. ان کو سرداری کا کیا شوق ہوگا, ان کو سرداری کی کیا حاجت ہوگی؟ سرداری تو ان کے گھر کی خادمہ ہے. سرداری اللہ نے ان کو پیدائشی عطا فرمائی ہے. ان کو سرداری کا شوق نہیں, ان کو سیاست کا شوق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک فرمایا ہے, ہر گندی چیز سے پاک رکھا ہے, ہر چیز سے ان کو محفوظ و معمول رکھا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ تعالیٰ نے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا. ہمارے پاس تو گندگی نہیں ہے. سیاست آج کے دور میں گندی چیز کا نام سیاست ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے حسین کو, حسین کے پورے گھرانے کو اللہ نے گندی چیزوں سے پاک کر دیا ہے. ان کے پاس کوئی گندگی نہیں آتی ہے, گندگی سے محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب ستھرا فرما دیا ہے, خوب پاکیزہ فرما دیا ہے. تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہنا کہ آپ سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے, ایسا کہنے والے یزید کے چیلے ہیں. یزید کے چیلے ہیں, یزید کے یہ چاہنے والے ہیں. اور حسین کا چاہنے والا کبھی یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں بول سکتا کہ حسین سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے, بلکہ حسین کا چاہنے والا یہ کہتا آیا ہے اور یہ کہتا رہے گا قیامت تک کہ حسین سیاسی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, حسین اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, حسین کرسی کے واسطے نہیں گئے تھے, حسین تخت و تاج کے لیے نہیں گئے تھے. حسین گئے تھے تو نانا جان کا دین بچانے گئے تھے,
اور جس مقصد سے گئے تھے حسین نے مقصد پورا کر دیا۔ دلیل چاہتے ہو؟ امام حسین جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، دلیل چاہیے تو سنو، دلیل سنو۔ میدان جنگ میں جب کسی سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، جنگ لڑنی ہوتی ہے، تو جنگ کے میدان میں کون جاتے ہیں بھائی؟ چھوٹے بچے 6 مہینے کے، بتائیے، چھوٹے بچے جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں میدان جنگ میں؟ نہیں۔ کون جاتے ہیں؟ بہادر لوگ، نوجوان لوگ، سورما لوگ، طاقتور لوگ کام کرتے ہیں جنگ کے میدان میں۔ وہاں عورتیں، بچے، بوڑھے اور کم سن بچیاں، ان کو میدان جنگ میں نہیں لے جایا جاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تھے مدینہ شریف سے مکہ پہنچے اور مکے سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے ہی میں ابن زیاد کی فوج نے آپ کو گھیر لیا اور کربلا کے میدان میں پہنچا دیا۔ تو امام حسین کے ساتھ کون تھے؟ امام حسین کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہزادی تھیں سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے بڑے شہزادے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے منجلے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کی گود میں سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی، اور آپ کے خاندان کی ایک مقدس خاتون ہے جن کا نام بی بی زینب ہے، جو امام حسین کی سگی بہن ہے، وہ بھی میدان کربلا میں تشریف لے گئی تھی امام حسین کے ساتھ۔ بی بی زینب بھی ہے، اور بی بی زینب کے 2 چھوٹے بچے بھی ہیں جن کا نام، ایک کا نام حضرت عون ہے، ایک کا نام حضرت محمد ہے۔ عون و محمد دونوں شہزادے بی بی زینب کے ہیں، جن کی عمریں بہت کم عمر شہزادے ہیں۔ یہ سب بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، کم سن بچیاں ہیں، یہ سب میدان کربلا میں گئی تھی۔ تو کیا اس لیے گئی تھی کہ میدان جنگ میں جنگ لڑیں گے؟ خدا کی قسم، یہ کربلا کے میدان میں حسینی قافلہ جو اترا تھا، جنگ لڑنے کی نیت سے نہیں، جنگ لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ نانا جان کے دین کی حفاظت کرنا مقصد تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قوانین کو محفوظ رکھنا مقصد تھا، اللہ کے قرآن مقدس کے تقدس کو باقی رکھنا مقصد تھا، کعبے کے جاو جلال کو محفوظ رکھنا مقصد تھا، گنبد خضرا کے جمال کے تقدس کو محفوظ رکھنا مقصد تھا، امت مسلمہ کی تقدیر کو بچانا مقصد تھا۔ اسی مقصد مبارک کے تحت امام حسین اپنے نورانی گھر والوں کے قافلے کو لے کر کے چلے میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ کربلا کی میدان میں امام حسین 2 محرم الحرام کو پہنچ چکے تھے۔ 2 محرم کی تاریخ گزری، 3 محرم کی تاریخ گزری، 4 تاریخ گزری، 5ویں تاریخ گزری، 6ٹی تاریخ گزری۔ امام حسین ہیں کہ اپنے 72 آدمیوں کے ساتھ مقام کربلا میں موجود ہیں۔ ادھر یزیدی اذان ہوتی تھی، ادھر حسینی اذان ہوتی تھی، ادھر یزیدیوں کی جماعت ہوتی تھی، ادھر حسینیوں کی جماعت ہوتی تھی، یعنی میدان ایک ہی ہے، جماعتیں 2 ہوتی تھیں، میدان ایک ہی ہے، اذانیں 2 ہوتی تھیں۔ مطلب کیا ہے پیارے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کی جماعت میں شامل ہو کر نماز نہیں پڑھی، اپنی نماز الگ قائم فرمائی۔ امام حسین نے ہم کو پتا دے دیا، ہم کو بتا دیا کہ حسینیوں کی نماز یزیدیوں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، حسینیوں کی نماز یزیدی کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی تو امام حسین جا کے پڑھ لیتے ان کے پیچھے نماز۔ بڑی جماعت تھی نا، 22,000 کی تعداد تھی ان کی یزیدیوں کی، امام حسین چاہتے تو جا کے پڑھ لیتے تھے۔ بڑی جماعت میں جا کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ملا کرتا ہے، لوگ یہی تو سوچتے ہیں کہ زیادہ ثواب ملے گا۔ ارے ثواب اس وقت ملے گا جبکہ نماز ہوگی، نماز ہوگی تو ثواب ملے گا، جب نماز ہی نہیں ہو رہی تو ثواب کا کیا سوال ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جان رہے تھے، ان کا عقیدہ بدل گیا ہے، ان کا کردار بدل گیا ہے، ان کے نظریات بدل گئے ہیں۔
پڑھتے تو قرآن ہے لیکن ان کا معنی مطلب بگاڑ دیے ہیں. یہ حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن حدیث کا معنی مطلب بگاڑ دیے ہیں. ان کے ہاتھوں میں قرآن حدیث تو ہے, ان کے پاس نماز بھی ہے, ان کے پاس روزہ بھی ہے, ان کے پاس زکات بھی ہے, ان کے پاس حج بھی ہے, ان کے پاس عمرہ بھی ہے, سب کچھ تو یہ لوگ اسلام کے ارکان ادا کرتے ہیں لیکن ان کے خیالات بدل گئے ہیں, ان کے نظریات بدل گئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پیچھے حسین پاک نے اپنی نماز نہیں پڑھی, اپنی نماز کو الگ قائم کیا. صرف نماز نہیں دیکھنا, روزہ نہیں دیکھنا, حج و زکات نہیں دیکھنا, عقیدہ بھی دیکھنا, عقیدہ کیا ہے اس کا, نظریات دیکھنا, نظریات کیا ہیں اس کے. آج دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں اسلام کے نام پر بنی ہوئی, ہر جماعت کے پاس نماز ہے, ہر جماعت والا نماز پڑھتا ہے, ہر جماعت والے کی مسجد ہے, ہر جماعت والے کے پاس روزہ ہے, ہر جماعت. توجہ ادھر رکھو بھائی, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں, اتنی اہم بات میں بول رہا ہوں, آپ وہ آتے رہیں گے لوگ, وہ راستہ ہے آنے جانے کا. آپ توجہ ادھر رکھیے, بہت اہم بات ہے. آج حیدرآباد میں اس بات کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے. یہاں کے مزاج کے اعتبار سے بول رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے, ہماری عادت کیا ہے, نماز کا ٹائم ہوا, مسجد نظر آ گئی, چلے گئے مسجد میں. وہ مسجد کس کی ہے, امام کون سے عقیدے کا ہے, کون سی جماعت کا, ہم کچھ تحقیق نہیں کرتے, جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ کس کا امام ہے, یہ کون سے عقیدے کا امام ہے, اس کے نظریات کیا ہیں, اس کے خیالات کیا ہیں. تب جان لیں, اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر نہیں جانتے ہیں تو احتیاط کریں, سنی مسجد کا پتہ اٹھائیں, سنی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, کیونکہ بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں ارے کیوں نہیں ہوتی نماز, انہوں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, نماز کیوں نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ پوچھو امام حسین سے, اے امام حسین آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی ان کے پیچھے, کیا نماز نہیں پڑھ رہے تھے, کیا کسی بت کے سامنے جھک رہے تھے, اللہ ہی کے سامنے تو جھک رہے تھے, کیا قرآن نہیں پڑھ رہے تھے, کیا رامائن پڑھ رہے تھے, کہا قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے, اللہ کا نام ہی تو لے رہے تھے, اللہ کے سامنے ہی تو سجدہ کر رہے تھے. پھر امام حسین نے ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی. تو معلوم ہوا کہ یزیدیوں کی نماز اور ہوتی ہے, حسینیوں کی نماز اور ہوتی ہے. حسینیوں کا سلسلہ حسینیوں کے امام کے ساتھ ہوتا ہے اور یزیدیوں کا تعلق یزیدیوں سے ہوا کرتا ہے. لہذا اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. یہ پیغام حق آپ کو دے رہا ہوں میں, یہ کردار حسینی کو اپنائیں. روٹ کھانے کا نام حسینیت نہیں ہے, چونگا بتی کھانے کا نام حسینیت نہیں ہے, صرف شربت پی لینے کا نام حسینیت نہیں ہے, شربت پی لینے کا نام حسینیت نہیں ہے, بلکہ حسینی کردار کو اپنانے کا نام حسینیت ہے. حسینی کردار کیا ہے کہ آپ نے بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, ہم بھی بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. بولیے پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے, ہماری نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے. نمازوں کی حفاظت کیجیے, ہر ایک کے پیچھے مت کھڑے ہو جاؤ آنکھ بند کر کے. اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو. جو نماز تم پڑھ رہے ہو, محنت کر رہے ہو, اس محنت کو رائگاں مت کرو. اللہ کی عبادت کر رہے ہو, اس کو محفوظ رکھو تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ نمازوں کو قبول فرما کر اس کا اجر و ثواب ہم کو عطا فرمائے. نماز ہوگی تو ثواب ملے گا نا بھائی, جب نماز ہی نہیں ہو رہی تو ثواب کہاں کا, ہے نا. اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں. آئیے آگے کی طرف چلیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں. 2 محرم سے 6 محرم کی تاریخ گزر گئی, 7 تاریخ آ گئی. تو 7 تاریخ کو یزیدیوں نے ایک نیا قانون بنا دیا کہ اب نہر فرات کا پانی حسینیوں کو نہیں دیا جائے گا. اس نہر فرات کا پانی چرند پیئیں گے, پرند پیئیں گے, جانور پیئیں گے, لیکن حسین کو نہیں دیا جائے گا. حسینی قافلے والوں کو نہیں دیا جائے گا. نہ وضو کے لیے پانی دیا جائے گا, نہ پینے کے لیے پانی دیا جائے گا. امام حسین پر پانی بند کیا گیا. کیوں بند کیا ظالموں نے پانی؟ ذرا سوچو ایک لمحے کے لیے. پانی کیوں بند کیا انہوں نے؟ پانی کیوں بند کیا انہوں نے؟ اس لیے بند کیا تاکہ حسین پانی کی پیاس سے اور ان کے بچے پانی کی پیاس سے بے چین ہو جائیں, تڑپیں, دل کے روئیں, پلائیں, اور پھر مجبور ہو کر کے یزید کو خلیفہ مان لیں, تو پھر معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا. مجبور کرنے کے لیے, حسین پاک کو مجبور کرنے کے لیے پانی بند کیا گیا. لیکن یہ نادانوں کو نہیں معلوم, یہ مجبور حسین نہیں ہے, یہ مختار نانا کے یہ مختار نانا کے
مختار نواسے ہیں، قسم خدا کی میرے حسین زمین کربلا پر اپنی ایڑی کو مار دیتے تو کوثر و سلسبیل کا چشمہ امام حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، آپ یہ بتانا چاہتے تھے اے اللہ تیری مرضی ہے میں بھوکا رہوں، تیری مرضی ہے میں پیاسا رہوں، تو مولا تیری مرضی پر میں راضی ہوں، میرے بچے بھوکے رہے مولا میں راضی ہوں، میرے بچیاں بھوکے رہے میں راضی ہوں، میرا 6 مہینے کا بیٹا بھوکا رہے میں راضی ہوں مولا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، اے پروردگار تیری محبت میں اپنا سب کچھ دھن لٹا دوں گا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، اپنے دین کا سودا نہیں کروں گا۔ امام حسین عالی مقام کو مجبور کیا گیا، لیکن حسین پاک نے اپنا اختیار دکھا دیا کہ بھوک میرے تابع ہے، میں بھوک کے تابع نہیں ہوں، پیاس میرے تابع ہے، میں پیاس کے تابع نہیں ہوں۔ یہ تو نہر فرات کی بدقسمتی ہے جو لب حسین کو نہ لگ سکا، ورنہ امام حسین چاہتے تو حسین پاک علیہ السلام چاہتے، اعلیٰ جدی علیہ السلام چاہتے تو دریائے فرات کو اپنے قدموں میں جاری فرما لیتے، لیکن حسین پاک جو ہے کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، نانا جان کی شریعت بچانے گئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محرم کی 7 تاریخ گزری، 8 تاریخ گزری، ادھر بھوک اور پیاس کا عالم بڑھتا جا رہا ہے، 9 تاریخ آ گئی، 9 تاریخ کی نماز مغرب ادا کی امام حسین نے، نماز مغرب ادا کی تو آپ نے سنت و نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیوں تم مکے سے چلے میرا ساتھ دیے، یہاں کوفہ تک پہنچے میرا ساتھ دیے، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ سفر میں ساتھ رہا اور تم میرے ساتھ رہے، اب تمہیں میں کہتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، کیونکہ ان یزیدیوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف حسین کی ضرورت ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، میں بخوشی تم کو اجازت دیتا ہوں، تم میرا ساتھ چھوڑو اور چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، جان بچا لو اپنی اپنی۔ امام حسین نے جب اعلان کیا تھا تو ایک مشعل جل رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، شمع روشن تھی، جب اعلان کیا تھا روشنی پھیلی ہوئی تھی تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، جانثار حسین کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، سب بیٹھے رہے امام حسین کو تکتے رہے۔ پھر امام حسین نے دیکھا کوئی جا نہیں رہا اٹھ کر کے، تو آپ نے خیال کیا شاید روشنی پھیلی ہوئی ہے، شمع جل رہی ہے، روشنی میں جانے سے گھبرا رہے ہوں گے، شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ سب کے سامنے اٹھ کے کیسے جائیں، تو امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا اور فرمایا اے لوگو میں نے چراغ کو گل کر دیا ہے، اب جاؤ اندھیرا ہو گیا ہے، صورت نظر نہیں آئے گی کون جا رہا ہے، جاؤ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا خیر کی، برکت و رحمت کی دعا کروں گا تمہارے لیے، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ امام حسین نے جب چراغ بجھا کر کے اعلان فرمایا تو پورے کے پورے 72 جانثار ساتھیوں نے یہ ایک زبان ہو کر اعلان کیا اے حسین ہم ان پتنگوں کی طرح نہیں ہیں جو بارش کے موسم میں چراغ جلتے ہیں تو پتنگے اڑ کر آ جاتے ہیں، جب چراغ بجھ جاتے ہیں تو پتنگے واپس ہو جاتے ہیں، ہم ان پتنگوں کی طرح نہیں ہیں حسین، ہم تو آپ کے قدموں میں جانثار کرنے کا جذبہ لے کر آئے ہیں، ہم ساتھ چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ، امام حسین کے ساتھ 72 جانثار ساتھیوں نے بڑی محبت و جاں پشانی کا مظاہرہ کیا اور ہر قدم پر امام حسین کا ساتھ دیتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے یہ تمام کے تمام امام حسین کے ساتھ بھوک میں بھی شریک ہیں، پیاس میں بھی شریک ہیں، مصیبتوں کا عالم ہے، سامنے 22,000 کا لشکر جرار کھڑا ہے جن کے ہاتھوں میں بھالے ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، اور سواریوں پر بیٹھے ہوئے وہ تلواروں کو چمکا رہے ہیں، نیزوں کو ہلا رہے ہیں اور امام حسین کو للکار رہے ہیں، لیکن امام حسین کے صبر و شکر کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ 9 محرم کی رات گزر کر جب 10ویں صبح نمودار ہوئی تو امام حسین نے نماز فجر کو ادا فرمایا، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد امام حسین قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ تلاوت قرآن کرتے کرتے میرے حسین پر نیند طاری ہو گئی، آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، آپ نے جب آنکھیں بند کر لیں تو خواب میں رسول پاک علیہ السلام جلوہ فرما ہے، کبھی اپنے نواسے کی پیشانی کو چوم رہے ہیں آقا، کبھی گلے کو چوم رہے ہیں، کبھی سینے اقدس کو چوم رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے
بیٹے حسین اب امتحان کا وقت قریب آ گیا ہے، اب امتحان کی منزل قریب آ گئی ہے، بیٹے حسین صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑنا، مصیبتوں پہ صابر رہنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا، ہر طرح کی قربانی پیش کرنا، زبان پہ شکایت نہ آنا، شکوہ نہ آنا۔ حسین دیکھو اب منزل وقت آ گیا ہے، اب امتحان کی منزل قریب آ گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نانا جان نے ان کی وصیت اور نصیحت فرمائی، اس کے بعد آپ اپنا خواب سنانے کے لیے اندر گئے خیمے کے اندر، تو بی بی زینب نے بھی اپنا ایک خواب بیان کیا کہ بھیا حسین میں نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، ابھی میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کربلا کی زمین پر ایک مقدس خاتون ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک چادر اڑی ہوئی ہیں اور زمین کربلا کو صاف کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا ہے مقدس خاتون تم کون ہو، زمین کربلا کو کیوں صاف کر رہی ہو؟ تو اس مقدس خاتون نے اپنا چہرہ اٹھا کر کہا بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں، کیا تم نہیں جانتی آج میرا لاڈلا بیٹا حسین یہاں شہید کیا جانے والا ہے، میں زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہوں کہیں میرے بیٹے کے بدن میں کہیں کنکر نہ چپ جائے، اس لیے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہوں۔ غور تو کرو مسلمانوں، کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں، شہادت امام حسین کے لیے کون کون میدان کربلا میں آئے ہیں۔ چنانچہ میرے سرکار نے مٹی کا شیشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھایا تھا اور کہا تھا کہ اے ام سلمہ یہ شیشہ کربلا کی مٹی کا شیشہ ہے، اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ یہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی مٹی رکھوائی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی اور بھی تو ازواج پاک تھیں، سرکار نے وہ مٹی کسی اور کے پاس کیوں نہیں رکھائی، ام سلمہ ہی کے پاس کیوں رکھائی؟ تو اس سے رسول کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ سرکار یہ جانتے تھے کربلا کا جب واقعہ ہوگا تو میری ازواج میں یہی تو زندہ رہیں گی، یہی باقی رہیں گی، چنانچہ کربلا کی مٹی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوائی، اور سب ازواج مطہرات یکے بعد دیگرے دنیا سے انتقال کر گئے تھے۔ ام سلمہ موجود تھی سن 60 ہجری 61 ہجری تک۔ چنانچہ آپ دوپہر کے وقت میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھیں، خواب دیکھا بی بی ام سلمہ نے، نبی کی زوجہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ کیا خواب دیکھ رہی ہیں؟ کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے زلف معمبری بکھرے ہوئے ہیں، سرکار کی داڑھی مبارک میں گرد و غبار بھرا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سرکار کے ہاتھ میں خون کا بھرا ہوا ایک شیشہ ہے۔ رسول پاک کو اس حالت میں ام سلمہ نے خواب میں دیکھا تو چیخ پڑی یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہو گیا ہے، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ کے بال بکھرے ہوئے، آپ کی ریش اقدس میں گرد و غبار، آپ کے ہاتھ میں خون کا شیشہ، سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ہے ام سلمہ میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، وہاں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا، یہ اسی کا خون ہے جو میں نے بوتل میں جمع کیا ہے۔ آپ کہیں گے رسول پاک کیسے پہنچ گئے وہاں؟ تو عزیزو رسول تو ہمارے زندہ ہیں، اور رسول تو ہمارے زندہ ہیں۔ جب تمہاری ہماری خبروں میں آ سکتے ہیں رسول، تو کیا میدان کربلا میں نہیں جا سکتے؟ غور کرو، پریشان نہ ہو، کیسے پہنچ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختار کل بنایا ہے، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اب خون کیوں اٹھایا؟ اب اس کی وجہ سن لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی گود میں شہید ہوئے، یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ تیر آیا امام حسین کے فرزند حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا تیر گردن کے باہر نکل کر امام حسین کے سینے میں لگ گیا، کیونکہ امام حسین کے گود میں تھے علی اصغر اس طرح، تو بچے کے حلق سے نکل کر تیر امام حسین کے سینے میں لگ گیا۔ امام حسین نے تیر کو پکڑ کر کھینچا اور تیر کو پھینکا، بچے نے آخری ہچکی لی، ہمیشہ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیا، حلق سے خون بہنے لگا، تو امام حسین نے اس معصوم صفت بچے کے خون کو اپنے چلو میں لے لیا اس طریقے سے، اور آسمان کی طرف خون کو اچھالنا چاہتے تھے۔ آواز آئی غیب سے، اے حسین علی اصغر کے خون کو آسمان پہ نہ اچھالنا، اگر تم نے آسمان پر علی اصغر کے خون کو اچھال دیا تو قسم ہے میرے عزت و جلال کی حسین قیامت تک پانی کی بوند نہیں برساؤں گا۔
سب کو پیاسا کر کے مار ڈالوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا اس کربلا کی زمین پر میں خون کو ڈال دیتا ہوں۔ پھر آواز آئی غیب سے، اے حسین علی اصغر کے خون کو زمین کربلا پہ بھی نہ ڈالنا، اگر تم نے زمین کربلا پہ ڈال دیا تو قیامت تک اناج کا دانہ نہیں پیدا کروں گا، سب کو بھوکا مار ڈالوں گا۔ امام حسین سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ نہ علی اصغر کے خون کو آسمان پہ اڑا سکتا ہوں نہ زمین پہ ڈال سکتا ہوں، تو کروں کیا؟ پھر آپ کے دل میں بات آ گئی، پھر آپ نے وہ خون علی اصغر کو اپنے چہرے سے مل لیا اور فرمایا کوفے والوں گواہ رہنا، جب حشر کا میدان ہوگا اسی صورت کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں آؤں گا۔ اللہ، تو معلوم ہوا یہ شہزادوں کا خون اگر زمین پر بہ جاتا تو زمین جل کے خاکستر ہو جاتی، اناج نہ پیدا ہوتا، پھل نہ پیدا ہوتے، اگر آسمان کو اڑا دیا جاتا تو آسمان سے پانی نہیں برستا۔ تو رسول پاک علیہ السلام اپنی امت کو بچانے کے خاطر خود میدان کربلا میں تشریف لے آئے تاکہ حسین پاک کے بدن سے نکلنے والے خون کو زمین پہ نہ بہنے دیا جائے، بلکہ آپ نے خون کو جمع کر لیا شیشے میں تاکہ زمین جلنے سے محفوظ رہے۔ اگر زمین جل جاتی تو اناج نہ پیدا ہوتا، سب بھوکے مر جاتے، کسی کو اناج نہ ملتا، غذا نہ ملتی۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے مقدس خون کی اس طرح حفاظت فرمائی اور ارشاد فرمایا تھا میرے نبی نے کہ دمو کا دمی و لحمو کا لحمی یا حسین، اے حسین تیرا گوشت وہ میرا گوشت ہے، اے حسین تیرا خون وہ میرا خون ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مقدس جب آپ نے شیشے میں جمع کر لیا اور اس حال میں ام سلمہ نے آپ کو خواب میں دیکھا تو آپ پریشان ہوئی اور بیدار ہوئی نیند سے، اور یاد آئی بات سرکار کی کہ سرکار نے میرے پاس کربلا کی مٹی شیشے میں بند رکھوائی ہے، دیکھوں تو صحیح وہ مٹی کا کیا حال ہے۔ جب آپ نے وہ شیشہ نکال کر دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی۔ آپ کو بات یاد آ گئی کہ حسین عالی مقام کربلا میں شہید ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ کی جان کتنی قیمتی جان ہے، ذرا غور کرو۔ یہ عام انسان کی جان نہیں ہے، یہ قیمتی جان ہے، بڑی عزیز جان ہے، اللہ کے محبوب کے پیارے نواسے کی جان ہے، یہ معمولی جان نہیں ہے، یہ وہ جان ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے کروایا ہے۔ چنانچہ امام حسن اور امام حسین کا بچپنا تھا، کہیں کھیلتے کھیلتے گھر سے باہر نکل گئے، بہت دیر تک واپس گھر کو نہ آئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا پریشان ہو گئی، حضرت علی سے کہنے لگی اے مولا علی جائیے، دونوں شہزادے گھر سے گئے اب تک واپس نہیں آئے ہیں۔ ڈھونڈنے کے لیے مولا علی نکلے لیکن کہیں پتہ نہ چلا شہزادوں کا کہاں ہے۔ رسول پاک کے پاس مولا علی آیا، رسول اللہ دونوں شہزادے کہیں کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے باوجود بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں ہیں۔ رسول اعظم جو غیب جاننے والے پیارے مصطفیٰ ہیں اپنے مقام سے اٹھے، سیدھے اس مقام پہ چلے گئے پہاڑوں کے اندر جہاں امام حسن اور امام حسین موجود تھے، اور کس حال میں تھے کہ سیدنا جبریل امین اپنا ایک پر بچھائے ہوئے تھے، ایک پر ان پہ سایہ کیے ہوئے تھے، اور دونوں شہزادے پر پہ آرام کر رہے تھے۔ وہ شہزادے ہیں جن کا جھولا جھلانے کے لیے جبریل امین آیا کرتے تھے، یہ وہ شہزادے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کبھی ناراض نہیں کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک روایت مشہور ہے کہ دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی تھیں، سلیٹ پر کچھ لکھا تھا، اور لکھ کر کے اپنی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ کے پاس گئے تھے۔ کہنے لگے اماں بتاؤ کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کا خط اچھا ہے، کس کی سلیٹ اچھی ہے، بتاؤ اماں۔ تو اماں جان نے دیکھا، فاطمہ زہرا نے دیکھا، اگر بڑے شہزادے کی تعریف کروں تو چھوٹے کا دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹے کی تعریف کروں تو بڑے کا دل ناراض ہوگا۔ کہا بیٹے شہزادو میں تمہاری تختی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، تمہارے بابا جان مولا علی کریں گے، جاؤ ان کی خدمت میں جاؤ۔ تو مولا علی سرکار کی خدمت میں آئے، دونوں شہزادے کہنے لگے ابا جان آپ بتائیے ہمارے اندر کس کا دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ دونوں شہزادوں کو دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، مولا علی نے یہی فرمایا کہ اگر میں تمہاری تعریف کروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کی تعریف کروں تمہارا دل ناراض ہو جائے گا، لہذا جاؤ تمہارا فیصلہ تمہارے نانا جان کرے گی۔ چنانچہ رسول اعظم علیہ السلام کے پاس مولا علی نے بھجوا دیا دونوں شہزادوں کو۔ مولا علی سرکار کے کہنے پر دونوں شہزادے رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اے مقدس نانا جان
اے اللہ کے مقدس پیارے رسول فرمائیے ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ رسول پاک نے بھی دیکھا بڑے شہزادہ بھی میرا شہزادہ ہے، چھوٹا بھی میرا شہزادہ ہے، اگر میں کسی ایک کی تعریف کروں دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ رسول پاک نے کہا تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ چنانچہ جب آپ نے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، کہا جاؤ جبریل دونوں شہزادوں کی تختیوں کو زمین پر رکھ دو، جنت سے سیب لے کر جاؤ اور ہوا میں سیب کو اچھالو، جس کی تختی پر سیب ٹھہر جائے گا اس کا خط اچھا مانا جائے گا۔ چنانچہ جبریل امین کو رب تعالیٰ نے حکم دیا جنت سے سیب لے کر آئے، دونوں شہزادوں کی تختیوں کو زمین پر اس طرح رکھ دیا گیا اور سیب کو ہوا میں اچھالا جبریل امین نے، آسمان تھم گیا، زمین ساکت ہو گئی، سب حیرت سے دیکھنے لگے اب سیب کس کی تختی پہ آ کے ٹھہرتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ دونوں شہزادوں کو، رسول پاک کے مقدس شہزادوں کو کس قدر اللہ پیار فرماتا ہے، غور کرو۔ وہ سیب جب اچھلا تو سیب ثابت تھا، جب نیچے آ رہا تھا تو دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا حسن مجتبیٰ کی تختی پہ آیا اور آدھا سے امام حسین کی تختی پر آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی منظور ہے، دونوں کو راضی رکھو، دونوں میں سے کوئی ناراض نہ ہونے پائے۔ ایسی قیمتی جان ایسی قیمتی جان ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب زخموں سے چور چور ہو کر کے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے تو آپ کے سینے پر شمر ذل جوشن سوار ہو کر بیٹھ گیا اور آپ کا گلا کاٹنا چاہتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو کہا میرا نام شمر ذل جوشن ہے۔ کہا ذرا اپنا گریبان کھول کر سینہ دکھا، سینہ دکھایا تو سینے پہ سفید داغ تھا۔ آپ نے فرمایا وہیں سے لیٹے لیٹے صدقت یا جدہ، اے میرے نانا جان آپ نے سچ فرمایا تھا کہ اے حسین تیرے قاتل کے سینے پہ سفید داغ ہوگا، پہچان لینا وہی تیرا قاتل ہے۔ اے شبر آج کون سا دن ہے؟ تو کہا آج جمعہ کا دن ہے۔ کہا وقت کون سا ہے؟ کہا نماز جمعہ کا وقت ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، تو میرے سینے پہ سوار ہو کے بیٹھا ہے۔ ارے میرے نانا جان کے امت کے خطیب مسجدوں میں منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر رہے ہوں گے، اور تو ان کی آل کے سینے پہ سوار ہو کر بیٹھا ہے۔ ظالم ہٹ جا میرے سینے سے، مجھے بھی رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے دے۔ امام حسین نے زخمی حالت میں اپنے سینے سے اس کو ہٹایا اور اسی عالم میں لڑکھڑاتے امام حسین کھڑے ہو گئے کربلا کی دھرتی پر، اپنا رخ کعبۃ اللہ شریف کی کیا، کعبۃ اللہ شریف کی طرف کیا اور آپ نے نماز کی نیت کی اور تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر۔ سناٹا چھا گیا پورے میدان کربلا میں۔ یہ کیسا عاشق الہ ہے، یہ کیسا اللہ کا چاہنے والا بندہ ہے کہ زخموں سے خون بہ رہا ہے، کوئی جسم کا حصہ محفوظ نہیں ہے لیکن پھر بھی نماز ادا کر رہا ہے۔ انہیں نماز کی اتنی فکر ہے کہ نماز قضا نہ ہونے پائے، جان کی فکر نہیں ہے، اولاد کی فکر نہیں ہے، گھر والوں کی فکر نہیں ہے، نماز کی فکر ہے کہ نماز میری ادا ہو جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مدیحے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، نماز میری قضا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رکعت باندھی، ثنا پڑھا، تعاوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، ضم سورہ کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں سر رکھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا۔ رب کی تسبیح جاری تھی زبان پر، سجدے میں سر تھا امام حسین کا۔ اسی عالم میں یزید پلید کا ناپکار، وہ یزیدی سپاہی جس کا نام شمر ذل جوشن ہے، اس نے تلوار کا ایسا وار کیا، امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آپ کی جسم پاک سے الگ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حسین پاک کو شہید کر دیا گیا، اچانک آسمان پر اندھیرا چھا گیا، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اور جس مقام سے بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے گرم گرم تازہ خون نکلتا تھا۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت پر آسمان نے بھی اپنے غم کا اظہار کیا ہے اور زمین نے بھی اپنے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنات نے آپ کی شہادت پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں۔ امام حسین کی شہادت پر جنات بھی روئے ہیں۔ امام حسین کی شہادت پر سارا عالم غمگین ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت پر سارا عالم غمزدہ ہو گیا کہ رسول اللہ کے پیارے نواسے شہید ہو گئے۔ شہید کرنے کے بعد بھی ظالموں کو چین نہ آیا۔ میرے امام حسین کے بدن پاک سے کپڑے اتار لیے ظالموں نے، میرے امام حسین کے بدن کو برہنہ کر دیا۔ گھوڑ سواروں کا دستہ آیا اور امام حسین کے جسم پاک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا۔ جب امام حسین پاک کے بدن پاک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جا رہا تھا، امام حسین کے جسم پاک سے آواز آ رہی تھی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آپ حیرت زدہ مت ہو کہ شہید ہونے کے بعد کیسی تسبیح پڑھ رہے ہیں، شہید ہونے کے بعد کیسے آواز آ رہی ہے۔ اسی فلسفے کو تو قرآن نے سمجھایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو خدا کی راہ میں مارے گئے تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ حسین کے سر اقدس کو ظالم نے نیزہ چپو کر حلق میں اٹھا دیا نیزے پر۔ امام حسین کے سر اقدس کو جب اٹھایا گیا تو امام حسین کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ حالانکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، آسمان کی طرف مرنے والا دیکھتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا ہے۔ لیکن امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، آپ کی جسم سے روح پرواز ہو گئی، لیکن آپ کی نگاہیں اوپر نہیں دیکھ رہی تھی، نیچے دیکھ رہی تھی۔ تو کسی نے سوال کر لیا، اے حسین، ہر مرنے والا اوپر دیکھتا ہے، آپ نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی کہ ظالموں نے مجھ کو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں شہید کر دیا، میں زمین کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ موقع مل جائے تو دوسرا سجدہ بھی ادا کر لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک پہلو تو شہادت کا یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرنے کے لیے بے قرار ہیں، ایک سجدہ اور ادا کر لوں رب کی بارگاہ میں تاکہ رکعت مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ کا سر سلامت رکھا ہے، ہمارے آپ کے بال بچے سلامت ہیں، ہمارا آپ کا کاروبار سلامت ہے، گھر بار سلامت ہے۔ پھر بھی جب مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو کوئی کھیل تماشوں میں لگا ہے، کوئی فونوں میں لگا ہے، کوئی تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی کھیل کود میں لگا ہے، کوئی دکانداری کر رہا ہے، کوئی تفریح کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے، آؤ نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن سوچو تو صحیح، امام حسین عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کیسے نمازوں کا اہتمام کیا۔ میدان کربلا میں سب کچھ لٹا کر بھی آپ نے نماز کو قضا نہیں کیا ہے، نماز کو ادا فرمایا۔ آج ہمیں کردار حسینی کو اپنانے کی ضرورت ہے، کردار حسینی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج مرکز اہل سنت اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے، مرکز اہل سنت آج تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ حسین کے سچے غلام، حسین کے چاہنے والے، حسین کا ذکر پاک سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے اور حسین پاک کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی نجات فرما دے، ہم سب کو مغفرت فرما دے، ہم کو دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو عروج اور ترقی عطا فرمائے، اسلام کو اللہ پاک سربلندی عطا فرمائے، اور جتنی یزیدی طاقتیں دنیا میں سرگرم عمل ہے اللہ پاک حسین پاک کی شہادت کے صدقے میں مولا ان تمام یزیدیت کو فنا کر دے اور حسینیت کو بقا عطا فرما دے۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔